دوستوں، صبح نہار اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یا قہارو یا جبارو اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں اور نہار اس پانی کو پی لیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ۔ جس گھر میں جو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر اگر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ تسبیح پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو صبح نہار یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اس کو پانی کو پلا دیں تو انشاءاللہ العزیز صبح خالی پیٹ کیا گیا یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندرونی بیرونی، جسم کے باہر سے جسم کے اندر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن جانتے ہی ہیں کہ قرآن المجید فرقان الحمید کے ہر حروف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے، برکت رکھی گئی ہے۔ میرے ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، وظائف ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں اللہ کے کلمات ہی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر ہی ہوتا ہے، رب کے اسماء الحسنہ ہی ہوتے ہیں، قرآن مجید کے کلمات ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائفوں میں، ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن مجید کے وظائف بتاتے ہیں، صورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس صورت کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قرآن پاک کی کس صورت میں شفا ہے، کس صورت میں دولت چھپی ہے، کس صورت کے اندر اللہ پاک آسانی فرماتے ہیں، کس صورت کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک کو راضی کیا جاتا ہے۔ وہی ساری باتیں ہم آپ تک لے کر فردن حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں، اور جو میرے بہن بھائی اس طرح کا گلہ کرتے ہیں وہ اپنی ہی آخرت کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے نہیں قرآن پاک کو ہی الزام دے رہے ہیں۔ حالانکہ میں ان سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآنی وظائف بتاتے ہیں، ہم لوگ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ ہی بتاتے ہیں، ہم کوئی اپنے نام کو پڑھنے کا نہیں کہتے۔ تو اللہ والوں بالکل خوف کے بغیر اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ ان وظائف کے سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہیں ہوتے۔ اگر آپ لوگ صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے تو بے شک نقصان ہرگز نہیں ہوگا، فائدہ جب بھی ہوگا، ثواب تب بھی ملے گا، بس آپ کی اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی لیکن ثواب تو پھر بھی ملے گا۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو سننا بھی ثواب ہے۔ تو اللہ والوں ارادہ کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ نے ارادہ کرا صبح کہ میں ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھوں گا، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔
لیکن نہار منہ پڑھیں گے تو زیادہ جلدی فرق پڑے گا۔ اور جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھے بینیفٹس ملیں گے، کیونکہ سردی کا ابھی وقت چل رہا ہے، سردیاں اپنے عروج پر ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ایک بار آزما کے دیکھو، فائدہ نہ ہو چینل پر تھوک کے جانا، بولنا مجھے فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ فائدہ ہوگا۔ میں خود اس اعمال کو کرتا ہوں، ان وظائف کو پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں اللہ والوں، اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتا ہوں، میں تجربہ بھی کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ خدا کی قسم، اس جو پانی کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا نا، میں خود استعمال کرتا ہوں، اس طریقہ کار کے ساتھ استعمال کر کے دیکھیں، فائدہ نہ ہو پھر مجھے کہیے گا۔ بس ویڈیو میں بنے رہیں، طریقہ کار کو سمجھیں، ترتیب کو سمجھیں۔ ترتیب سمجھ میں نہیں آئے گی تو وظائف آپ پر اثر نہیں کریں گے۔ تو اللہ والوں، قرآن پاک تو بہت زیادہ شفا والی کتاب ہے اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدے حاصل ہو سکیں۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفائے آ جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ اللہ والوں، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے۔ اس عادت کے نتائج میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے باتھ روم کی طرف جاتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے، تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلط کرنے لگتے ہیں،
تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی ماہرین یعنی جو جیپنیز ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ اللہ والوں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ نہ اٹھتا ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی نہ کبھی خواب دیکھنے کی وجہ سے انسان اچانک بیدار ہو ہی جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہمارا امیر ہونا یا غریب ہونا یا نیک و بدکار ہونا قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہی رہتا ہے۔ ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کے مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر وہ نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے، صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔
جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنی رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبیدہ بن سمات رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر باوضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اور ایک نقطہ اور آپ کے آگے بیان کر دوں کہ اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے تہجد کی نماز پڑھی تو وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ پہلے کے دور میں بھی، بنی اسرائیل کے دور میں بھی لوگ نوافل پڑھتے تھے، وہ نوافل ہوتے تھے، وہ تہجد نہیں ہوتی تھی۔ تہجد کا وقت الگ سے ہوتا ہے، یعنی کہ فجر سے پہلے کا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ اسی وقت میں ہی آپ لوگ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ اللہ پاک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رات کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے، اور سب لوگ اس دعا میں شامل ہوں۔ ہاتھ اٹھائے ادب کے ساتھ، اگر عورتیں ہیں میری بہن ہیں تو وہ دوپٹہ اپنے سر پہ لے لیں، اور اگر میرا کوئی بھائی ہے تو ذرا ٹیک ہٹا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ اجتماعیت کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے۔ ہر ملک سے لوگ اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ والوں کوئی ایک بندے کی بھی آمین قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ویڈیو میں اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ والوں سب لوگ اس دعا میں شریک ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، آخری وقت میں امام الزما جو آئیں گے، مہدی الزما جو آئیں گے، تجھے ان کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی دکھ بری زندگی کو میرے مولا آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بابرکت رزق عطا فرما، ایسا صالح رزق عطا فرما جیسا رزق تو پسند فرماتا ہے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں اپنے کام میں کامیابی عطا فرما دے۔ جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہے، میرے مولا ان بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا کر دے، اور جو بیٹے نوکریوں کے چکر میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بہترین رزق کا انتظام فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو غزوہ ہند کرنے کی توفیق عطا فرما، امام مہدی الزما کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر سے اٹھتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کو تو بے حساب جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ میرے مولا بالخصوص ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ تادیر قائم فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی مکمل مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی، قبر کے عذاب کو ہٹا دے، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی حوصلوں کو بڑھا، ان کو میرے مولا اس جنگ میں کامیابی عطا فرما جو جنگ وہاں چل رہی ہے،
اور جو اتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ہم میں چھپے منافقوں کو ہم میں چھپے منافقوں کو سامنے لیا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نہار منہ کریں گے، زیادہ بہتر ہے، اچھے ریزلٹ چاہیے تو صبح نہار منہ کریں، ورنہ دن بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، یا پھر کھانا کھانے کے کم سے کم 4 گھنٹے بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے، قبلے رخ ہو کے بیٹھیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی نہیں ہو رہی۔ اللہ والوں جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہے، اور وہ حاجت جو آپ کی پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آج اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ عمل لا علاج بیماری کے لیے تو سب سے بہترین ہے۔ پانی کے ایک گلاس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ نیم گرم پانی ہو۔ جو نیم گرم پانی ہوتا ہے بالکل ہلکا گرم، کہ جس کو آپ لوگ پی سکیں۔ اگر آسان الفاظوں میں سمجھاؤں تو جو پانی چائے کی طرح ہو کہ اتنا گرم ہو کہ ہلکی ہلکی پھونک مار کے آپ لوگ پی لیں، اس پانی کو آپ لوگ لے لیں، اس کے اندر 1 چمچ شہد ملا دیں۔ اب بولیں گے شہد تو ہماری طرف لوکل ملتا ہے، لوکل صحیح، جو شہد آپ کے پاس ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شہد میں شفا ہے۔ جو آپ کے پاس لوکل سے لوکل شہد ہے، 1 چمچ اس کا پانی میں ڈال دیں، گرم پانی میں، نیم گرم پانی میں، اور اس کے ساتھ آپ نے 1 نیمو، درمیانی سائز کا 1 نیمو نچوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کو گلے کی زیادہ مسئلے مسائل ہیں تو پھر کوشش کریں کہ نیمو نہ نچوڑیں۔ اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں، آپ کا صحت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، تو آپ نے 1 لیمو لازمی استعمال کرنا ہے۔ نہار منہ کا بتا رہا ہوں، یا پھر کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا، یہ آپ نے پانی لے لیا، اس کو اچھی طریقے سے ملا لیا، اور وہ تھوڑا تیز گرم لیے گا، کیونکہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کو 5 منٹ تو لگیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ جب تک کہ وہ نارمل ہو جائے، وہ پھر آپ لوگ آرام سے پھونک مارتے ہو اس پانی کو پی لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، دونوں نام بڑے خاص ہیں، یا قہارو یا جبارو۔ یا قہارو یا جبارو، یہ جو 2 نام ہیں، یہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ کے جسم میں جتنی بھی نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، کسی نے تعویذات بنا دیے، کسی نے پتلے بنا دیے، کچھ بھی معاملات ہیں، کیونکہ آپ لوگ جب کامیاب ہوتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے عمل کریں جو میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو جائے گا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کی 1 تسبیح پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، پانی پر دم کریں۔ یہ پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ، بڑی ہی خاص سورت ہے، ہر بندے کو زبانی یاد ہے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی تو دیکھ کر پڑھیں، کوشش کریں، اگر نہیں آتی تو پھر آپ لوگ صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ ہی بول کر پانی پہ دم کر سکتے ہیں، لیکن آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ، ذرا اس کو دھیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آپ دیکھیں
میں نے بسم اللہ بھی پڑھی اور میں نے آخر میں آمین بھی کہا. اس طریقے سے آپ نے اس سورت کو پورا پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا, بسم اللہ اور آمین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر 2 بار ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے پوری ایک سورت پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ اور آمین کے ساتھ تو 1 بار ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سورت کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے. اللہ والوں جتنی بڑی سے بڑی بیماری ہو سب ختم, نصیب بھی بہتر ہوگا, غریبی ہے وہ بھی ختم ہوگی. اس وظیفے کو کریں, 3 دن کر لیں, آپ لوگ خود بولیں گے چوتھے دن کے واقعی میں ہمیں اثر ہو رہا ہے, وزن بھی کم ہوگا, چہرے کا رنگ بھی صاف ہوگا, اور جو آپ کو پیپ والے دانے نکل جاتے ہیں جس کو ایکنیز کہتے ہیں, پمپلز کہتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور تو اور اگر آپ کے گلے میں غرغراہٹ ہے, بلغم ہے, تو وہ بھی آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ گل رہا ہے, پگھل کے پیٹ میں گن رہا ہے. اس طریقے سے یقین کریں بڑے بینیفٹس ہیں. یہ ایسی ڈرنک بتائیے میں نے آپ کو, اور آپ کو جو دوسرا وظیفہ بتا رہا ہوں, دونوں بہت خاص ہے. قرآن میں شفا ہے, اس پانی کی تاثیر کو بڑھا دے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور نہار وہ پیئیں گے تو بہترین ریزلٹس ملیں گے. اور جب یہ وظیفہ کر لیں تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے پھر ناشتہ کرنا ہے. جو ناشتہ کرتے ہیں کریں, کوئی حرج نہیں, کوئی پرہیز نہیں, لیکن اس وظیفے کو نہار منہ کریں گے تو ریزلٹس اچھے ملیں گے. یہ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, بہت ہی خاص اللہ پاک کے اسم اعظم ہے یہ بھی, یا سلامو اور یا حافظو. یا سلامو یا حافظو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 1 بار ہوگا, یا سلامو یا حافظو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا, یا سلامو یا حافظو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا سلامو یا حافظو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے. پھر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں کہ اول آخر آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھیں, کم سے کم 3 بار پڑھیں, زیادہ سے زیادہ 11 21 جتنی بار پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3 بار درود پاک آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے. پھر آپ لوگ اس پانی پہ دم کریں اور اس کو پی لیں. پینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے, جو مانگنا ہے, جتنا مانگنا ہے, جیسا مانگنا ہے, مانگتے چلے جائیں. آپ مانگ کے تھک جائیں گے, رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے. تہجد میں وظیفہ کریں گے بہت فائدہ ہوگا, فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو بھی فائدہ ہوگا, یا جب بھی آپ لوگ سو کر اٹھتے جب پڑھیں گے جب بھی فائدہ ہوگا. لیکن کھانا کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد کھانا ہے. اگر صبح ایکسرسائز کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے, ایکسرسائز نہیں بھی کرتے تو یہ جو میں آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہوں اور جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا, یقین کریں انقلاب لے آئے گا آپ کی زندگی میں. آزما کے دیکھیں, ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اسی طریقے سے انٹرسٹنگ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.